سوال نمبر 23، ریلوے اسٹیشن کی دیواروں کے پاس قضائے حاجت کرنا کیسا ہے؟ جواب، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر سڑکوں کے کنارے ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈ کی دیواروں کے پاس یا کھلے میدانوں میں قضائے حاجت کی جو رسم چل رہی ہے درست نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ عمل حیا کے خلاف ہے، دوسری وجہ ہے کہ اس سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ حرکت مختلف امراض کے پھیلنے کا سبب ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ دیگر اسباب کے پیش نظر قضائے حاجت کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں پر پردے کا کامل اہتمام ہو اور لوگوں کو اس سے اذیت بھی نہ پہنچے، اور نہ کسی شخص کی ملکیت میں ہو جس کی طرف سے قضائے حاجت کی اجازت نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت کا سبب بننے والے 3 کاموں سے اجتناب برتو۔ عرض کیا گیا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرنا، نمبر 2 ان سایہ دار جگہوں میں قضائے حاجت کرنا کہ جہاں لوگ سائے میں آرام کے لیے بیٹھتے ہوں، نمبر 3 پینے یا نہانے وغیرہ کے لیے جمع ہونے والے پانی کے پاس قضائے حاجت کرنا۔ اس حدیث سے عیاں ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کی بکثرت آمد و رفت ہوتی ہو اور لوگوں کو اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ان تمام جگہوں پر قضائے حاجت سے احتراز کیا جائے۔ سوال نمبر 24، ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا ازروع شرع کیسا ہے؟ جواب، کاغذ ایک گراں قدر چیز ہے جو علوم و فنون کی وجہ بقا ہے اور خود قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کی حفاظت کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ اس کی افادیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے معمولی کاموں کے لیے اس کا استعمال نہ ہو جس میں کراہت کا شائبہ ہو۔ اب رہا ٹیشو پیپر، تو چونکہ اس کو طہارت کے لیے تیار ہی کیا جاتا ہے اور اس پر لکھا نہیں جا سکتا، اس کے ساتھ ساتھ فقہاء کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مطلق کاغذ سے استنجا کو مکروہ نہیں کہتے ہیں، نہ ہی اس طرح کے کاغذ کو زیر استعمال لانے کو ممنوع سمجھتے ہیں، بلکہ ایسے کاغذ کے استعمال سے منع کرتے ہیں جس میں حدیث و فقہ سے متعلق کچھ لکھا ہوا ہو۔ امام ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ قابل احترام چیز و مثلا ایسی چیز کی جس میں فقہ اور حدیث کی عبارتیں درج ہوں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فقہ نے روئی، اون، کپڑے اور دیگر چیزوں سے استنجا کو جائز قرار دیا ہے بشرطے کہ محل نجاست کی صفائی ہو جائے، لیکن اگر پانی دستیاب ہو تو اس کا استعمال صفائی و ستھرائی کے لیے زیادہ موزوں اور بہتر ہے۔ سوال نمبر 25، پیٹرول سے کپڑوں کی دھلائی کا کیا حکم ہے؟ جواب، اس دور میں کپڑے کی دھلائی کے لیے کیمیکل اور پیٹرول کا استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا اسی بابت عرض یہ ہے کہ نجاست 2 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 وہ جو غیر محسوس ناپاکی ہے جسے ہم نہ دیکھ سکتے اور نہ محسوس کر سکتے، لیکن چونکہ شریعت اس کو ناپاک قرار دیتی ہے اسی لیے ہم اس کو ناپاک باور کرتے ہیں، جیسے نواقض وضو پیش آنے کی وجہ سے اعضائے وضو اور نواقض غسل پیش آنے کی وجہ سے پورے بدن کا ناپاک ہو جانا، اس کو نجاست حکمی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی نجاستیں وہ ہیں جو محسوس کی جا سکتی ہے، مثلا پیشاب، پیخانہ، خون، حیض وغیرہ۔ یہ تمام دونوں قسم کی نجاستوں کے لیے پانی کا استعمال اور پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں مٹی کا استعمال کیا جائے گا، البتہ جوتے میں لگنے والی نجاست کی پاکی کے لیے مٹی پر رگڑ دینا کافی ہوگا۔ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کے جوتے کے اندر گندگی لگی ہو تو مٹی کے اوپر اس کو رگڑ دینا یہ اس کی طہارت کے لیے کافی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ، حدیث نمبر 385۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیٹرول سے اگر داغ دھبا کی صفائی و ستھرائی مطلوب ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر نجاست کی صفائی مقصود ہو تو اس کے بعد پانی سے دھونا ضروری ہے۔ البتہ حناف کے نزدیک پیٹرول سے کپڑے وغیرہ کی دھلائی نیز کسی بھی محسوس نجاست کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ امام ابن حمام فرماتے ہیں کہ پانی اس لیے پاک کرنے کا ذریعہ ہے کہ اس کے اندر کسی شے کو الگ اور دور کر دینے کی صلاحیت ہے، اور یہی علت سرکہ اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں بھی موجود ہے، اس لیے پانی ہی کی طرح وہ بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 26، جب غسل خانہ اور بیت الخلاء دونوں باہم مربوط ہوں
تو بیت الخلاء کی دعا کہاں سے پڑھیں؟ جواب، قضائے حاجت کی جگہوں کی 3 شکلیں. نمبر 1، کھلا میدان، کھیت کھلیان جہاں پر لوگ قضائے حاجت کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر کپڑا اٹھانے سے پہلے دعا پڑھ لینا چاہیے. نمبر 2، وہ بیت الخلاء جو مکان کے کسی حصہ میں بنا ہو تو اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لینا چاہیے. نمبر 3، تیسری صورت اور یہی محل گفتگو ہے، اور وہ ہے باہم متصل اور جڑا ہوا بیت الخلاء اور غسل خانہ، یعنی دونوں ایک ساتھ بنا ہوا ہو، دونوں کے درمیان کوئی دروازہ نہ ہو. ایسی صورت میں اگر قضاء حاجت کی جگہ وضو اور غسل کرنے کی جگہ سے دور ہو تو وضو کی جگہ پر بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے. اسی طرح اگر قضاء حاجت کے قدمچہ پر ڈھکن ہو اور وہ ڈھکن سے چھپا ہوا ہو تو یہ بھی نجاست کی دوری پر ہونے کے درجے میں، اسی لیے ایسی صورت میں بھی بسم اللہ پڑھنے کی گنجائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ممانعت اس وقت ہے جب نجاست بالکل قریب ہو اور کھلی ہوئی حالت میں ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ٹیک لگاتے اور قرآن پڑھتے تھے، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث کیوں نقل کی ہے؟ اس سلسلے میں علامہ عینی کا بیان ہے کہ امام بخاری کا مقصد یہ بتانا ہے کہ نجاست کی جگہ کے قریب بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے. عمدۃ القاری جلد سوم صفحہ 104. اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ نجاست کے گرد و پیش قرآن مجید پڑھنا اس لیے مکروہ ہے، لیکن حائضہ عورت کی گود میں قرآن پڑھنا اس لیے مکروہ نہیں ہے کہ اس کی نجاست کپڑے سے ڈھکی ہوئی ہے. گویا نجاست کے حصے کے ڈھکی ہوئی ہونے سے بھی سمجھا جائے گا کہ نجاست قریب نہیں ہے بلکہ فاصلہ پر ہے. اور اگر باتھ روم چھوٹا ہو اور کموڈ پر ڈھکن بھی نہ ہو تو اس وقت دل میں ہی بسم اللہ پڑھ لیں. اور سوال نمبر 26 کے جواب کے بعد 28 نمبر دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ سوال نمبر 27 موجود نہیں اور اس کا جواب بھی موجود نہیں. سوال، ٹرین میں تیمم کی اجازت کب ہوگی؟ جواب، اسلام کے ایک بہت بڑا امتیازی وصف سہولت و آسانی. اس نے عبادات و معاملات کے تمام شعبوں میں سہولت و آسانی کے روش اختیار کیے. پانی نہ میسر ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت ہے. تیمم مباح کرنے والے اسباب: نمبر 1، جب پانی موجود نہ ہو یا ناکافی ہو. نمبر 2، اسے کوئی زخم ہو یا کوئی مرض لائق ہو اور پانی کے استعمال سے زخم بگڑنے یا مرض کے زیادہ ہونے کا خدشہ ہو. نمبر 3، جب پانی نہایت ٹھنڈا ہو اور اسے زن غالب ہو کہ پانی کے استعمال سے ضرر لاحق ہو سکتا ہے اور اس کے پاس پانی گرم کرنے کی سہولت بھی نہ ہو. نمبر 4، پانی تو قریب مگر اسے اپنی جان یا عزت یا مال کے ضیاع کا اندیشہ ہو یا ساتھیوں سے بچھڑ جانے کے یا اس کے اور پانی کے درمیان دشمن حائل ہو، چاہے یہ دشمن آدمی کی صورت میں یا کوئی اور، مثلا درندے اور سانپ وغیرہ، یا وہ قیدی ہو یا پانی نکالنے سے عاجز ہو. نمبر 5، پانی ہو مگر فوری طور پر یا بعد ازاں خود پینے یا کسی اور کے لیے اس کی ضرورت ہو. نمبر 6، پانی کے استعمال پر قادر ہو لیکن ڈر ہو کہ اگر وضو کرنے یا نہانے لگ گیا تو نماز کا وقت نکل جائے گا، لہٰذا تیمم کر کے پڑھ لیا اور اس کے ذمہ اعادہ بھی نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص ٹرین یا بس میں سوار ہو اور اسے پانی نظر بھی آ رہا ہو لیکن وہ سواری کو روکنے پر قادر نہ ہو، یا ٹرین میں پانی ختم ہو گیا اور اسٹیشن آنے والا ہو لیکن وہاں اتنی دیر کا وقفہ نہ ہو کہ وہ اتر کر وضو کر سکے یا پانی لے سکے، تو یہ تمام صورتیں مجبوری کی سمجھی جائیں گی اور ان صورتوں میں پانی کے قریب ہونے کے باوجود تیمم کرنے کی اجازت ہوگی، جیسا کہ فقہا نے دشمن یا سانپ وغیرہ کی وجہ سے پانی کے قریب ہونے کے باوجود تیمم کرنے کی اجازت دی. سوال نمبر 29، ٹرین میں کوئی شخص تیمم کس چیز سے کرے گا؟ جواب، ٹرین سے سفر کے دوران پانی کے فقدان پر تیمم کرنا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ ٹرین میں مٹی کہاں ملے گی، جبکہ ٹرین کی دیواریں عموماً لوہے کی ہوتی ہیں جن پر تیمم درست نہیں ہے. البتہ سفر کے دوران ان پر گرد و غبار جم جاتا ہے اور گرد و غبار پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. گرد و غبار پر تیمم کے جائز ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سورہ نساء نمبر 43. پس پاک مٹی سے تیمم کر لو. اہل لغت متفق ہیں کہ سعید سطح زمین ہے، چاہے وہ معروف مٹی ہو یا اس کا غیر. مثلا
ریت، پتھریلی زمین، فقہ و سنہ جلد اول صفحہ 98۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو نماز کی جگہ اور پاکی کا ذریعہ بنایا گیا، بخاری حدیث نمبر 438۔ نیز فقہا کے ہاں ایسی نظیر ملتی ہے کہ اگر کوئی شے خود اس لائق نہ ہو کہ اس پر تیمم کیا جائے لیکن اس پر مٹی لگی ہوئی ہو تو اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رد المختار میں ہے کہ اگر گیہوں یا ایسی چیز پر جس سے تیمم جائز نہیں ہے مٹی لگی ہوئی ہو تو اس پر ہاتھ مارے اور تیمم کرے تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس پر ہاتھ لگانے کی وجہ سے اس کا اثر ظاہر ہو تو تیمم درست ہوگا ورنہ درست نہیں ہوگا۔ رد المختار جلد اول صفحہ 406۔ سوال نمبر 30، ہوائی جہاز میں پانی کی عدم دستیابی پر کوئی شخص وضو کا اہتمام کیسے کرے گا؟ جواب، ہوائی جہاز میں دوران پرواز کبھی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ پانی نہ ہونے یا مقدار کم ہونے یا پانی کے گرنے سے امکانی خطرات کے پیش نظر انتظامیہ کی طرف سے منع کر دیا جاتا ہے کہ وضو نہ کرے، اور ظاہر ہے کہ نہ جہاز کی دیواروں پر گرد و غبار ہوتا ہے کہ تیمم کر لیا جائے اور نہ مسافر کے پاس مٹی ہوتی ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دوچار ہو تو اسے فقہ کی اصطلاح میں فاقد الطہورین کہتے ہیں، یعنی جسے نہ پانی ملا اور نہ تیمم کے لیے مٹی۔ ان دونوں صورتحال سے دوچار شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ ایسے ہی نماز پڑھ لے اور اس کے ذمہ اعادہ بھی نہیں، کیونکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 367 کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہار کی گمشدگی والے واقعے کی روایت میں ہے کہ نماز کا وقت ہونے پر ان صحابہ کرام نے جنہیں ہار کی تلاش میں بھیجا گیا تھا بغیر وضو کے اور ابھی تیمم کے رخصت نازل نہ ہوئی تھی نماز ادا کر لی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس امر کا شکوہ کیا، اس پر آیت تیمم نازل ہوئی جس پر خوش ہو کر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو کبھی کوئی معاملہ درپیش ہوا تو اللہ نے آپ کے لیے اس سے خلاصی کی سبیل نکالی اور مسلمانوں کو خیر و برکت ملی۔ تو ان صحابہ نے پانی کی عدم موجودگی میں ویسے ہی نماز پڑھ لی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اور آپ نے انکار نہ فرمایا اور نہ انہیں اعادہ کا حکم دیا۔ امام نووی کے بقول دلیل کے لحاظ سے یہی سب سے قوی ہے، البتہ در مختار جلد اول صفحہ 80 کتاب الطہارہ میں ہے کہ وہ بعد میں نماز کا اعادہ کرے گا۔ نماز کے اعادہ اور عدم اعادہ کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن راجح موقف یہ ہے کہ اس کا اعادہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعادہ کا حکم نہیں دیا۔ اگر اعادہ ضروری ہوتا تو آپ ضرور بیان فرماتے، اور یہ تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لا یجوز کے مسلمہ اصول کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں وہ فرمان الہی فاتقوا اللہ ما استطعتم پر عامل تھے۔ تفصیل کے لیے رجوع کریں شرح صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 283، الفتح جلد اول صفحہ 220 و نیل الاوطار جلد 2 صفحہ 443۔ تو اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے 30 نمبر سوالات کے جوابات دیے گئے۔ ان تمام سوالات کے جوابات ذاکر عباس مدنی نے جدید فقہ مسائل میں دیا ہے، جس کو میں ویڈیو اور آڈیو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔